کہ ہم اس کو سرکار جو اس کو ضبط نہیں کر رہی، سرکار جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ سرکار کو کیبنٹ نے ڈیسیجن لیا تھا اس کے ان کو پیسے دیے جائیں گے، نہ کہ مارکیٹ ریٹس. یہ بھی میرے حساب سے سرکار نے ایک لینینٹ ویو رکھا تھوڑا کہ جی کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن ہم کسی کو بہت بڑی سزا بھی نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی کام نہ کرے. تو جن لوگوں نے بھی غیر قانونی طور پر جو ہے اس طرح گندم رکھی ہوئی ہے ان سے گزارش یہ کہ وہ اپنے سرکاری گوداموں میں دیں یا ان فیکٹریز تک پہنچائیں، ورنہ اگر جو سرکار جو ایکشن لے گی پھر وہ سرکار کا ایکشن سخت ہوگا. تو جب یہ گندم واپس آئی جو ریکور کی، اس کے بعد 13 روپے پر کے جی جو ہے وہ ریٹ مارکیٹ میں ریڈیوس ہوا ہے گندم آٹے کا، جو کہ پہلے بڑھ چکے تھے، اس میں 13 روپے پر کے جی کو وہ ریڈیوس ہوا ہے. اور اس میں حکومت سندھ نے یہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جی ہم کسی بھی صورت میں آٹے کی قیمت کو بڑھنے نہیں دینا، اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہم مختلف فیکٹری اونر سے بھی بات کر رہے ہیں اور مختلف اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم گندم کو جو ہے وہ اس کی شارٹیج کو فیس کر سکیں. دوسرا اہم ایشو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک ڈاکٹر آکاش کمار کو جو ہے کچھ شرپسندوں نے اور مختلف ان کے جو موٹیو سے انہوں نے ان کا قتل کیا، جس کی حکومت سندھ نے سختی سے اس کا نوٹس لیا، چیف منسٹر نے اور وزیر داخلہ نے اس کا سختی سے نوٹس لیا، اور پولیس نے بہت ہی عمدہ طریقے سے کارروائی کی اور 3 قاتلوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک قاتل کا نام ہے انیل، ایک کا رام چند اور ایک کا سریش. یہ تینوں قاتل جو ہیں یہ سندھ پولیس نے گرفتار کر لیے ہیں. ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، نقد رقم، جبکہ واردات میں استعمال ہونے والی ایک گاڑی اور 2 موٹر سائیکلوں کی نشاندہی بھی اس میں کی گئی، وہ بھی ریکور کی گئی ہیں. اور پولیس نے بہت ہی پرامپٹ ایکشن لیا، بہت ہی عمدہ ایکشن لیا، جس کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے وہ کارروائی عمل میں آئی. جن کا نقصان ہوا ہے ظاہر ہے وہ نقصان واپس ان کا نہیں کیا جا سکتا، ایک قیمتی جان گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے اس طرح کی واردات کرتے ہیں، لیکن حکومت سندھ نے جیسا نوٹس لیا اور پولیس نے جس طریقے سے کارروائی کی وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ گرفتار ہوئے. ابھی ان کے مزید جو ہے سہولت کار ان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں پولیس جاری کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ کراچی کے حساس اور پوش علاقوں میں سیکورٹی اور پولیس گشت مزید بڑھایا بھی جائے اور ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ جو تیسرا ایک نہایت اہم ایشو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند دن پہلے ایک خطاب کے دوران ہمارے پاک افواج کے جوانوں، ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کے بارے میں کامنٹ کیا گیا، جس کی ہم بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ شہید اور جو غازی ہیں یہ کسی بھی ملک کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں آج ہم جس طریقے سے سکون کے ساتھ اپنے ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں کے پاس اس طرح کے جوان موجود نہیں ہیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن ملکوں میں کے پاس سہولیت نہیں ہے، آج ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے. میں کسی ملک کا نام نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھیں اس وقت آپ کے اڑوس پڑوس میں اور ہمارے باقی جگہوں پہ دیکھیں کہ جو ممالک جن کے پاس فورسز نہیں تھیں، آپ اگر میں مثال دے دیتا ہوں، آپ فلسطین کا آپ مثال دیکھ لیں، آپ باقی ممالک کا مثال دیکھ لیں، کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ لاکھوں لوگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم عورتوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، بزرگوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، اور لوگوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس اس طرح سے آرگنائز جو ہے وہ ان کی اپنی نہیں تھی، اور ان کے پاس وہ سہولیات نہیں تھیں جو کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس ہمارے فوجی جوان، ہماری پاک افواج جس نے ہر محاذ میں پاکستان کا دفاع، اس پاک بھارت جنگ میں جس طریقے سے ہماری ایئر فورس اور ہماری فوج نے اور ہماری نیوی نے مشترکہ طور پہ
کارروائیاں کیں اور جس اسٹریٹجی کے ساتھ بھارت کو عبرتناک شکست دی. بھارت جو آپ کا بدترین دشمن، جس کا مقصد ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ہر طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، یا کبھی وہ خود لڑتا ہے یا تو اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان سے لڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس کو بھی عبرتناک شکست کسی اور نے نہیں دی، ہماری انہی افواج نے دی، ہماری انہی فورسز نے دی. اور وہ جوان جو کہ اپنے گھر سے جب ڈیوٹی پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنے والدین سے یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ جی دعا کریں کہ ہمیں اگر کچھ بھی ہو تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے. ان شہداء کی فیملیز کی دل آزاری ہوئی ہے. نہ صرف اس شہداء کی فیملی کی دل آزاری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے ہر اس پاکستانی کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ ایک نہایت ہی معتبر سیاستدان ہیں، ان کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، مولانا صاحب اس بیان کو واپس لیں. یہ میری گزارش ہوگی، التجا ہوگی، کیونکہ ان کی بھی سب بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ اس طرح کے الفاظات نہ استعمال کریں، اس طرح کے بیانات نہ دیں. ان بیانات کو وہ واپس لیں. اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی انسان کا کوئی رتبہ کم اوپر زیادہ نہیں ہو جاتا. کوئی بھی چیز ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کا مقصد وہ نہ وہ کہہ گئے ہوں، تو کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کبھی رواں بیانی میں یا کسی جگہ پہ آپ نے کہہ دی، اس کے الفاظ واپس لینے سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جی آپ نے جو دیکھے جی آپ جو ہے آپ نے اپنی بیان واپس لے لیا. اس سے آپ کا رتبہ بڑھتا ہے، اس کی آپ کی پوزیشن بڑی ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے کبھی رواں بیانی میں کوئی بات غلط نکل بھی جاتی ہے، تو اگر میں کسی سے جو ہے وہ اپنے الفاظات واپس لے لوں یا جن کی میں نے دل آزاری کی ہے ان کو اگر میں معذرت بھی کر لوں، تو اس سے میرے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کوئی ایگو ایشو ہونا چاہیے. اور جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا ایک نہایت ہی اہم جز ہیں. اور وہ چند بڑی پولیٹیکل پارٹیز جن کے رہنماؤں کو ان کے فالوئنگ ہے، ان کے لوگ سنتے ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں. تو آپ کی گفتگو، انداز گفتگو اس طرح کی ہونی چاہیے کہ لوگ اس کا کوئی منفی جو ہے وہ چیز نہ لیں. تو میری گزارش ہوگی مولانا صاحب سے کہ آپ کے لیے بہت زیادہ ریسپیکٹ ہے، آپ برائے مہربانی اس بیان کو واپس لیں. کیونکہ اس بیان سے کس کو فائدہ ہوا؟ آپ نے چلو بیان تو دے دیا. اچھا، بیان دینے سے بھی میں ایک بات بتا دوں کہ کسی کو بھی کم زیادہ بولنے سے اگلے کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. مطلب جو شہداء کا رتبہ ہے، آج بھی شہداء کا رتبہ سب سے عظیم ہے. آج بھی جو ہمارے شہداء ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. آج بھی ہمارے غازی جو ہیں وہ ہمارے نیشنل ہیروز ہیں. تو ان کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہ ہی ان کے رتبے میں کوئی اثر پڑے گا. لیکن خوش کون ہوگا آپ کے اس بیان کے بعد؟ بھارت میں کس طریقے سے اس کو شہ سرخیاں ملی، انڈین میڈیا نے کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اچھالا، اور کس طریقے سے کس کو فائدہ ہوا. اور اس وقت جب آپ کے پاس پورے خطے میں جو پوزیشن چل رہی ہے، یا پاکستان کے اندرونی بھی کچھ چیلنجز چل رہے ہیں، اندرونی طور پر بھی بھارت کی پراکسیز سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں. ہمارے پاس وہ پراکسیز یا طالبان کی پراکسیز سے یا طالبان سے جس طرح ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، یا BLA سے ہماری فورسز لڑ رہی ہیں، تو یہ جتنی بھی لڑائیاں چل رہی ہیں ہماری فورسز کی، اس میں تو ہمیں ایک یونٹی کا میسج دینا چاہیے کہ ہم پوری قوم یونائٹڈ ہے. اور ہم ہیں یونائٹڈ، اس میں بھی دو رائے نہیں ہیں. جب پاک بھارت جب یہ لڑائی شروع ہوئی تو ہر آدمی میں سمجھتا ہوں مجاہد تھا. میں تو 22 کروڑ عوام ہمارے غازی تھے، جو نوجوان بچے اس پاک بھارت لڑائی کے دوران سوشل میڈیا پہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کر رہے تھے، اور اگر بھارت پہ تنقید کر رہے تھے یا بھارت کو ایکسپوز کر رہے تھے، بھارتی پروپیگنڈا کو ایکسپوز کر رہے تھے، وہ سارے غازی ہیں ہمارے. وہ مائیں جو گھر میں بیٹھ کر دعائیں کر رہی تھیں اپنے ملک کے لیے، اپنے ان فوجی جوانوں کے لیے، چاہے وہ سویلین کی مائیں ہوں چاہے وہ فوجی جوانوں کی مائیں ہوں، سب دعائیں کر رہے تھے اپنے ملک کے ان فوجی جوانوں کے لیے، اپنے ان ایئر فورس کے جوانوں کے لیے. وہ سب دعا کو، وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری لیے وہ سب دعا کو، وہ سب غازی ہیں. یہ جو لڑائی ہوئی تھی سب نے لڑی ہے. تو آپ جب ہم پوری قوم ایک ہو گئے تھے
اور ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت پاکستانی قوم ایک رہے گی، تو ہم اس طریقے کے بیانات کے ذریعے یا کسی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کسی کو کم زیادہ کیوں کر رہے ہیں اور کس کو کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اگر اسٹیبلشمنٹ کی کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ کو پورا آئینی اختیار ہے کہ آپ اپنا رائے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کسی رجیم پہ اعتراض ہے تو آپ کسی رجیم کے لیے اگر آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ان شہداء کو، وہ شہداء کیونکہ شہید ایک بہت بڑا رتبہ ہے، اپنی جان دینا ایک بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کو اتنی سی چوٹ جب لگتی ہے تب انسان جو ہے کیا تکلیف سے گزرا ہوتا ہے، اور پھر اس تکلیف کے لیے کس طرح ہاسپٹلز میں بھاگ رہا ہوتا ہے اور اپنے علاج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی جان قیمتی ہوتی ہے۔ ہم سارا دن جو بھی لوگ ہمارے مزدور جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، جو محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جان کے لیے، اپنے اولاد کی جان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی ماں اور کوئی بہن، کوئی باپ، کوئی بچہ، کوئی بھائی اپنے کسی بچے کو فوج میں بھرتی کرتا ہے تو صرف وہ تنخواہوں کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، تنخواہ کے لیے 200 اور بھی کاروبار ہیں، لوگ اس سے بہتر کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس وطن کی محبت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ وطن کی مٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اس مٹی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ایک جذبے کے تحت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جذبے کی کوئی قیمت تنخواہیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا صاحب کا مقصد وہ نہ ہو، اگر کہہ بھی دیا ہو تو اس کو واپس لیں۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہمارے پاس، ہمیں اس وقت اپنے انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کو دیکھنا ہے، اور ایک قوم بن کے ہم گلدستہ ہیں، پوری قوم ایک گلدستہ ہے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، ماضی میں کسی سے کوئی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم ہیں ایک قوم، ہماری پہچان ایک قوم ہے۔ جب پاکستان بھارت جنگ ہو رہی تھی، یہ میرے صحافی بھائی سارے بیٹھے ہوئے، ہم سب اسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے نا۔